عمیر اور اس کے دوستوں کو جو لڑکی اچھی لگتی وہ اسے اغوا کر کے فارم ہاؤس میں لے جاتے اور اس کی عصمت کو تار تار کرتے۔ اس بار وہ ایک امام مسجد کی بیٹی کو اٹھا لائے۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہ ہمارے محلے میں پروفیسر اشتیاق احمد کا گھر تھا۔ وہ بہت شریف اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ پورے محلے والے ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا عمیر جو پہلے اچھا اور شریف لڑکا تھا، مگر میٹرک کرتے ہی وہ برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا تو ان کے ہی رنگ میں ڈھلنے لگا۔ اب تو ماں باپ بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پروفیسر صاحب خود ایک شریف النفس انسان تھے اور آگے سے بیٹا نہایت آوارہ مزاج کہ جس نے سبھی کو تنگ کر رکھا تھا۔ یوں میر کھاتے پیتے گھرانے کا اوباش نوجوان تھا کہ جس کی دوستی زیاد اور شاہد جیسے بدنام زمانہ لفنگوں سے تھی۔ عمیر کے والدین ہر وقت اس کو منع کرتے تھے کہ ان دوستوں کے پاس نہ جایا کرو، ان کو لوگ بہت برا اور آوارہ سمجھتے ہیں، کیوں تم ہمارے خاندان کی ناموس گنوانے کی در پہ ہو۔ مگر عمیر کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس کے دوست بھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے۔ زیاد ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور شاہد کے ابو ایک نامی گرامی جولر تھے۔ گویا ان لوگوں کو دولت کی کمی نہیں تھی۔ والدین تو سبھی کے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، مگر اولاد غلط راہ پر چل نکلے تو ماں باپ بیچارے کیا کریں۔ عمیر کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے یا کسی باعزت شعبے سے منسلک ہو جائے۔ وہ خود پروفیسر تھے اور دنیا جہاں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ان کا اپنا بیٹا بار بار ایف ایس سی میں ہی فیل ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ برے لڑکوں کی صحبت تھی۔ وہ 25 برس کا ہو چکا تھا مگر ابھی تک ایف ایس سی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کا پڑھنے کی طرف کوئی دھیان ہی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود باپ اسے بار بار پیپرز دینے کے لیے مجبور کرتا کہ کم از کم ایف ایس سی تو پاس کر لے، پھر اس کو بیرون ملک بھجوا دے گا۔ 2 بہنوں کا بھائی تھا۔ نادیہ جو بڑی بہن تھی وہ شادی شدہ تھی، جبکہ لائبہ 5ویں کلاس میں تھی۔ وہ بہت معصوم اور شوق سی لڑکی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنے والی لائبہ اپنے بھائی عمیر سے بہت محبت کرتی تھی۔ عمیر اور اس کے دوست اب اس قدر برائی میں غرق ہو چکے تھے کہ ان کو جو لڑکی اچھی لگتی وہ اسے ایک فارم ہاؤس میں لے جاتے، جو کہ زیاد کے باپ کا تھا، اور یہ تینوں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ نہ جانے کتنی ہی ایسی لڑکیاں تھیں جن کو وہ اغوا کر کے فارم ہاؤس میں لے گئے اور کچھ بد نصیبوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر وہاں بلا لیتے اور پھر تینوں مل کر اپنی اپنی ہوس پوری کرتے۔ یہ ان سب کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک بار جب وہ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، فٹ پاتھ پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کندھے پر بیگ ڈالے ان تینوں کو چلتے ہوئے دکھائی دی۔ زیاد نے کہا کہ یار کیا کمال کا مال ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہمارے بستر پر یہی لڑکی ہو۔ عمیر نے کہا گاڑی اس کے پیچھے رکھو، اگر ہاتھ آ گئی تو آج یہی ہماری محفل کو دوبالا کرے گی۔ وہ تینوں اس کا پیچھا کرنے لگے، گاڑی کی رفتار کم کر دی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ جب وہ روڈ سے گلی میں داخل ہوئی تو یہ بھی اس کے پیچھے ہی مڑ گئے۔ لڑکی اپنی دھن میں تھی، اسے کوئی اندازہ نہ تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک جگہ جب ان تینوں کو گلی میں صرف 2 بچوں کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا تو 2 نے گاڑی سے نکل کر اسے رومال سنگھایا اور یوں اسے اٹھا کر گاڑی میں لے آئے۔ وہ اسے فارم ہاؤس میں لے آئے۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ بیچاری چلاتی رہی اور ان کی منتیں کرتی رہی۔ اس نے انہیں کئی واسطے دیے مگر ان ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا اور یوں ان درندوں نے اس کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس لڑکی کو 3 دن تک اسی فارم ہاؤس میں رکھا اور چوتھے دن اسے گاڑی میں بٹھا کر سڑک پر اتار دیا کہ اب خود اپنے گھر چلی جاؤ۔ ایک روز وہ گرلز کالج کے آگے ایک چوک میں بیٹھے تھے اور ہر آنے جانے والی لڑکیوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، جب عمیر کو دور سے ایک بہت خوبصورت معصوم صورت لڑکی سیاہ برقع پہنے دکھائی دی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ برقع کے اوپر سے
اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ عمیر جیسے اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے کسی کے حسن نے اس قدر متاثر کیا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اسے یوں ٹکٹکی باندھے اس لڑکی کو گھورتے دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زیاد کہنے لگا، آج عمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو اپنی سوچوں میں ایسا گم ہے۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جواب نہ پا کر دوستوں نے عمیر کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہ گلی میں آتی ایک معصوم صورت لڑکی کی جانب محبت سے دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ لڑکی حور ایسی تھی، بے حد معصوم۔ شاید کہ کالج سے باہر آتے ہوئے اس نے برقع پہن لیا تھا اور دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اسی کالج کی طالبہ فاطمہ تھی۔ اس کی عمر بمشکل 20 برس ہوگی۔ دنیا و ما فیہا سے بے خبر وہ اپنی دھن میں مگن چلی جا رہی تھی۔ وہ کم عمر ہونے کے باوجود چٹان کی طرح مضبوط لگ رہی تھی۔ وہ بہت باوقار لگ رہی تھی، جو شاید اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ یہ میری کلاس فیلو ایک مسجد کے امام کی بیٹی تھی، جس کے گھر کا ماحول نہایت پاکیزہ تھا اور ماں باپ نے اس بچی کی بہترین تربیت کی تھی۔ وہ دنیا کی تمام آلودگیوں سے پاک تھی اور وہ ایک پاکیزہ دل اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ مجھے خود بھی اپنی یہ کلاس فیلو بے حد پسند تھی۔ عمیر کے دل پر اس چاند سے مکھڑے نے جانے کیا اثر کیا کہ وہ اتنا محو ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو احساس ہی نہ رہا کہ اس کے ساتھ 2 دوست بھی ہیں جو اس کو گھور رہے ہیں۔ کیا مر گئے ہو یا سانس لینا بھول گئے ہو؟ زیاد نے اس کا کندھا ہلایا اور شاہد نے ایک دھپ اس کی کمر پر مار کر اس کو لتاڑا۔ ابے چوہے، لگتا ہے آج چوہا بن گیا ہے۔ چوہا نہ بن، شیر بن، شیر۔ ہم 3 ہیں، گاڑی میں ڈال کر لے چلیں اسے۔ وہ تینوں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عمیر کا بالکل دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس معصوم صورت لڑکی کی عزت تار تار کرے۔ آج پہلی بار وہ کہنے لگا، نہیں یار، یہ اتنی معصوم ہے کہ میرا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ اس کو برباد کریں۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ سالہ بہت کمینہ ہے تو۔ وہ چونکہ اپنے دوست کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے کہنے لگے کہ ایسے ہی انہیں کہہ رہا ہے۔ شاہد کہنے لگا، اچھا تو پارسا ہے تو پارسا ہی رہ، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا طور ہے۔ اس نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اس دوران وہ لڑکی بس میں بیٹھ گئی، تاہم زیاد اور شاہد گاڑی میں اس کے پیچھے ہی رہے، جبکہ عمیر ادھر ہی موجود تھا۔ ان دونوں نے اب اس لڑکی کا گھر دیکھ لیا تھا اور پھر مل کر اس کو اٹھانے کا پروگرام بنانے لگے کہ عمیر کو سرپرائز دیں گے کہ دیکھ، اس دفعہ تیری پسند کی لڑکی لائے ہیں۔ وہ معصوم لڑکی نہ جانتی تھی کہ یہ بدماشوں کا ایک گروپ تھا جو لڑکیاں سرے راہ اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے تھے، پھر موقع محل دیکھ کر تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ پولیس بھی ان کی تلاش میں تھی، مگر ان کو کسی کا کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ یہ اثر و رسوخ والے باپوں کے فرزند تھے۔ یہ ایسی کتنی وارداتیں کر چکے تھے اور آج پھر ایک اور واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مگر عمیر کے دل پر فاطمہ کی معصوم صورت نے کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ ان دونوں شیطانوں کے آج کے منصوبے میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے پر وہ اب اس لڑکی کا پیچھا نہیں کریں گے۔ البتہ پہلے وہ بھی ہر بار ان کے اس گھناؤنے منصوبوں میں شامل ہوتا تھا۔ آج گھر آ کر بھی عمیر کا دل اسی لڑکی میں اٹکا رہا۔ اس کا جی نہ چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے یا دوستوں کی طرف جائے۔ آخر وہ بار بار فون کر کے اس کو بلاتے رہے، مگر وہ گھر ہی رہا۔ 3 دن تک وہ دوستوں کے پاس نہ گیا۔ اس کے باپ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو عمیر بیٹے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میرے دل کو تمہارا ہی غم کھائے جاتا ہے۔ پولیس کئی بار ہمارے گھر چھاپے مار چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب راہ راست پر آ جاؤ اور شریفوں والی زندگی گزارو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاری بچپن سے منگنی تمہاری چچا زاد سائرہ سے ہو چکی ہے، جو بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ تمہارے چچا کا ظرف ہے کہ تمہاری اتنی بدنامی کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی شادی ابھی بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں،
کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بچپن میں منسوب کر دی گئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم شادی کے بعد ہی کچھ بدل جاؤ۔ عمیر نے والد کو بس اتنا ہی کہا کہ ڈیڈ، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ باپ بیچارہ بے بس بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب سائرہ اور عمیر کی شادی کر دی جائے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا اگر گرہستی میں پڑے گا تو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ اپنی آوارہ قسم کی دوستیوں سے بھی شاید کچھ بچ جائے۔ سائرہ کی منگنی اس وقت عمیر سے کر دی گئی تھی جب وہ ابھی 10 سال کی تھی۔ دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ بچپن میں دونوں میں بہت دوستی تھی۔ عمیر سائرہ سے 3 سال بڑا تھا۔ یوں سائرہ کا بھائی، سائرہ اور عمیر تینوں اکٹھے ہی اسکول جاتے تھے۔ بچپن میں سائرہ عمیر کو بہت اچھی لگتی تھی، مگر جب سے وہ ان آوارہ قسم کے دوستیوں میں پڑا تھا، وہ جیسے سب کچھ ہی بھول چکا تھا۔ مگر سائرہ اب بھی عمیر کو بہت چاہتی تھی۔ وہ اس کی اس حالت پر بہت دکھی ہوتی۔ وہ اب بھی اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، اور پھر یہ دونوں بچپن کے ساتھی شادی کے رشتے میں بن جائیں، کیونکہ اس نے تو کبھی عمیر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے والد بھی اب اس کی عمیر سے شادی کرنے پر انکار کر رہے تھے کہ وہ سدھرنے والا نہیں، ہم کیوں اپنی بیٹی کا مستقبل خراب کریں۔ وہ اب بھائی کو براہ راست کہہ بھی نہیں پا رہے تھے، مگر یہی سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو وہ سائرہ کی شادی کر دیں گے۔ زیاد اور شاہد کے بار بار فون کرنے پر بھی جب عمیر نہ آیا تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم عمیر کی پسند کو فارم ہاؤس میں لا کر اسے سرپرائز دیں گے۔ وہ موقع کی طاق میں تھے کہ کیسے اس لڑکی کو اٹھائیں۔ اگلے دن پھر وہ کالج کے پاس چوک میں بیٹھ گئے۔ چھٹی کے وقت وہ ہر آتی جاتی لڑکی کو بغور دیکھتے رہے اور فاطمہ کو تلاش کرتے رہے۔ جب وہ کالج سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ آدمی کے پیچھے بائک میں بیٹھی ہے، جو کہ شاید اس کا باپ تھا، جس نے سفید رنگ کی داڑھی رکھی تھی اور سر پر امامہ باندھا ہوا تھا۔ شاید کوئی مسجد کا امام دکھائی دیتا تھا۔ شاہد نے زیاد سے کہا، یار وہ تو لگتا ہے اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی، ہمارا پلان تو فیل ہو گیا۔ زیاد نے آگے سے کہا، چلو کسی نہ کسی دن تو ہاتھ لگ ہی جائے گی، اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ ادھر عمیر کے والد کو بیٹے کے مسلسل انکار نے بیمار کر دیا۔ 2 دن وہ ہسپتال میں رہے۔ عمیر اب اس کشمکش میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوستوں کو وہ بالکل چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اپنے افعال کو، کہ جن کی اب اسے لت لگ چکی تھی۔ اس کا دل بار بار اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ فارم ہاؤس جائے۔ اگلے روز زیاد اور شاہد پھر کالج کے چوک میں پہنچ گئے۔ انہوں نے 2 لڑکیوں کو کالج سے آتے دیکھا، جن میں ایک فاطمہ تھی، مگر آج اسے کوئی لینے نہ آیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ لوگوں کا ہجوم کافی تھا، اس لیے وہ بھی اپنی واردات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں ایک بازار میں چلی گئیں۔ وہاں سے انہوں نے ایک بک شاپ سے کچھ کتابیں خریدیں اور پھر ایک رکشے میں بیٹھ گئیں۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں اس رکشے کا پیچھا کرنے لگے، اور پھر وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئیں۔ وہ دونوں آج بھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ ان کو موقع ہی نہ ملا۔ کچھ دیر وہ اس کے گھر کے باہر بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ آج پھر ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا۔ یہ معمولی سی لڑکی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ گھر سے باہر آئی ہے اور اس کے پیچھے چل دیے، اور موقع پاتے ہی انہوں نے اسے رومال سنگھایا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے فارم ہاؤس میں لے آئے۔ یہ فارم ہاؤس زیاد کے والد کا تھا اور شہر سے دور ایک سنسان جگہ پر تھا۔ اس کا باپ اس فارم ہاؤس میں کم ہی آتا تھا، اور بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ جب جاتا جب وہ ایسی کوئی گھناؤنی واردات کرتا تھا اپنے اوباش دوستوں سے مل کر، اور کبھی کبھی وہ کسی غلط قسم کی لڑکی کو بھی گھیر لاتے تھے جو اپنی مرضی سے آتی، یا پھر کوئی دوسری جو دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ جب لڑکی کو ہوش آیا
وہ ایک دور افتادہ جگہ پر تھی اور یہ اجنبی نوجوان اس کے اطراف میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بیچاری رونے لگی۔ زیاد نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا۔ وہ لڑکی رو رو کر منتیں کرنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ آپ لوگوں کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور یہ اس کے رونے سے محظوظ ہونے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا کہ یار ابھی اس کو تنگ نہ کرو، اس کو کچھ کھانے پینے کو دو، شاید بھوکی ہوگی۔ انہوں نے لڑکی کو کھانے کے لیے پیزا دیا اور ساتھ کولڈ ڈرنک دی، مگر اس نے ان چیزوں کو ہاتھ سے پرے کر دیا۔ وہ بدستور روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے عمیر کو فون کیا کہ آ جاؤ، شکار ہاتھ میں ہے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، مگر اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں اپنے باپ کے ساتھ ہے، وہ ابھی نہیں آ سکتا۔ فون رکھتے ہی زیاد نے شاہد سے کہا، یار عمیر ابھی ہسپتال میں ہے، اس کا باپ بیمار پڑا ہے، شاید وہ پتہ نہیں کب آئے، ہم اب اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہاں بھائی، مجھے ویسے بھی آج کل اس کا موڈ نہیں لگ رہا، اس کا رویہ کافی بدل گیا ہے، دیکھو اتنے دنوں سے ہماری طرف نہ آیا ہے اور نہ ٹھیک سے فون اٹھاتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کمرے میں گئے جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ فروتی سسکتی انہیں ان کی بہنوں کی عصمت کے واسطے دیے، مگر ان ظالموں نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کیا اور اس کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ اگلے روز بھی وہ لڑکی کو ادھر ہی رکھے تھے۔ جب انہوں نے اپنی ہوس کو پورا کر لیا تو شاہد بولا، یار استاد کو بھی فون کرو۔ انہوں نے کئی بار عمیر کو فون کیا کہ آ جاؤ۔ آج عمیر بھی اپنے قدم نہیں روک پا رہا تھا۔ ماں نے روکنا چاہا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ مگر اس نے ماں کی ایک بات نہ سنی۔ آج اس کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں جائے۔ اس نے دوستوں کو فون کر دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ چوں ہی وہ فارم ہاؤس میں پہنچا، گاڑی کی آواز سن کر شاہد اور زیاد خوش ہو گئے۔ لو بھئی، آ گیا ہمارا شیر۔ یار اب بس تیرا ہی انتظار تھا، تو نے اتنی دیر لگا دی آنے میں، ہم تو اپنا کام کر چکے، اب تیری باری ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس روز زیاد کو گالیاں دی تھیں۔ ہم تو خوب بدلہ لے چکے ہیں، اب تیرے بدلہ چکانے کا ٹائم ہے۔ عمیر بھی خوش ہو گیا۔ چلو یار، آؤ تمہیں اس کے پاس لے چلیں۔ عمیر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوا جہاں کمرے کے وسط میں ایک لڑکی اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے کے دروازے تک آ رہی تھی۔ اس کے وجود کا ہر حصہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا اور وہ بری طرح سے سسک رہی تھی، شاید کہ وہ اپنے نیک کردار ہونے کی سزا بھگتنے کو یہاں لائی گئی تھی۔ وہ بیچاری تو شاید اس وقت دل ہی دل میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ کیا اس معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنا گناہ ہے؟ آخر اس معاشرے کو کون سدھارے گا جہاں دن دھاڑے شریف لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور پھر یہ بدماش ان کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں؟ وہ اس اذیت بھرے ماحول میں یہ سوچ سوچ کر روئے جاتی تھی، کسی کی بے بسی کیا ہم کو خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کے جنازے پر اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ایک لمحے کو اس کے باپ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ایسی باتیں صرف بعض امیر لوگوں ہی کو زیب دیتی ہیں، اور اس کے لیے یہ سب معمولی تھا کہ وہ پہلے ہی کئی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل چکا تھا اور اس وقت اسے اس پر ذرا بھی رحم نہ آتا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے رحم کی اپیل کی، مگر بے رحم لوگ کب کسی بے بس پر رحم کرتے ہیں؟ اس نے زیاد سے کہا، کیوں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ لائٹ تو جلاؤ، میں دیکھوں تو صحیح لڑکی ہے کیسی۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے اور عمیر بھی ان کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ وہ لڑکی جیسے چونک پڑی۔ بلب روشن ہوتے ہی روتی ہوئی لڑکی کی آنکھیں چندیا گئیں اور اس کے ساتھ ہی عمیر اسے دیکھتے ہی جیسے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس سے کئی قدم دور ہو گیا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس کے بدماش دوست زبردستی اٹھا کر
گاڑی میں ڈال کر یہاں لے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چچا زاد تھی۔ وہ سائرہ تھی جو اس کی منگیتر تھی اور اس کے ساتھ بچپن سے منسوب کر دی گئی تھی۔ سائرہ کو بھی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی عصمت کے لٹ جانے کا دکھ ایک طرف اور دوسری طرف عمیر کو وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے یہاں لانے میں عمیر شامل ہے۔ سائرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ عمیر، یہ تم ہو؟ عمیر، تم اتنے برے ہو، یہ سبھی کہتے تھے، مگر میرا دل پھر بھی یہ کہتا تھا کہ تم اتنے برے نہیں ہو جتنا تمہیں سمجھا گیا ہے۔ مگر آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ سب ٹھیک کہتے تھے۔ میں ہی تمہارے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی۔ تم اپنی چچا زاد کی عصمت کے محافظ ہونے کے بجائے اس کی عصمت لٹانے کو اسے یہاں لے آئے۔ پہلے تم لوگ میری دوست فاطمہ کو اٹھانے والے تھے۔ اس دن میں ہی کالج سے اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ مجھے دیر ہو گئی تو وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے آ رہی تھی تاکہ میری امی کو بتا سکے کہ میں اس کے گھر تھی۔ جب ہم دونوں اس کے گھر سے باہر آئیں، راستے میں اس آدمی نے فاطمہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے زیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کو برا بھلا کہا اور پھر ان دونوں نے فاطمہ کو چھوڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھا لیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے آدمی ہیں۔ عمیر کے منہ پر ایک اور تھپڑ پڑا۔ وہ اس کی کزن تھی، اس کی بچپن کی منگیتر اور اس کی ہونے والی بیوی، جسے کبھی وہ بھی بہت چاہتا تھا۔ شاہد غصے سے کہنے لگا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ تم کون ہو اور کون نہیں؟ ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ تم ایک لڑکی ہو اور تم نے زیاد کو گالیاں دیں، جس کی سزا ہم تمہیں دے چکے ہیں، اور اب مزید اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور اپنی بکواس بند کرو۔ وہ غصے میں لڑکی پر لپکنے کو دوڑا۔ عمیر نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک دھکے سے پیچھے کیا۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے دھاڑ کر کہا، اور تم لوگ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور تم اس کو اٹھا کر یہاں لے آئے ہو؟ تمہیں اور کوئی نہ ملی تھی؟ عمیر کے اس رویے پر شاہد غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ زیاد اب تک جو یہ سب دیکھ رہا تھا اب وہ بھی شامل ہو گیا۔ عمیر، تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے جس نے مجھے اتنی گالیاں دیں اپنے دوست پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے اور کون نہیں؟ یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، عمیر نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ عمیر نے سائرہ سے کہا، سائرہ اٹھو اور چلو بھی یہاں سے۔ مگر زیاد اور شاہد اب ضد میں عمیر کو اس لڑکی کو لینے نہیں جانے دے رہے تھے۔ گھر تینوں دوستوں میں خوب ہاتھا پائی ہوئی۔ عمیر ایک طرف اکیلا تھا اور وہ دو تھے۔ انہوں نے عمیر کو خوب پیٹا اور جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گئے کہ تمہیں ہم دیکھ لیں گے، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ ان کے جانے کے بعد عمیر نے سائرہ سے معافی مانگی۔ وہ اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بولا، پلیز سائرہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ تمہیں یہاں لائے ہیں۔ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے ان بدمعاش دوستوں کا ساتھ نہ دوں گا، بلکہ کبھی ان کا منہ بھی نہ دیکھوں گا۔ روتی ہوئی سائرہ کے سر پر اس نے دوپٹہ اڑا دیا اور گاڑی میں اسے گھر چھوڑا۔ مگر سائرہ تو اب اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ اس نے سائرہ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو شادی کی تاریخ لینے بھیجے گا۔ اس کی وجہ سے اس کی عصمت گئی ہے تو اب وہی اس سے شادی بھی کرے گا، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ راہ راست پر چلوں گا اور شریفوں والی زندگی بسر کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے واقعی توبہ تو کر لی، کیونکہ اب اس نے اپنی عزت کی بے تکیری دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ کسی دوسرے کی عزت جب مٹی میں ملائی جاتی ہے تو اس کو بھی ایسی ہی اذیت ہوتی ہے۔ اس احساس نے اس کو شیطان سے انسان بنا دیا، اور سائرہ نے اس کا بھرم یہ رکھ لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔
سائرہ نے کسی سے عمیر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بھی عمیر سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی عمیر کے لیے محبت کا نرم گوشہ ضرور موجود تھا، مگر اب تقدیر نے کس طرح اس کی محبت کا پردہ فاش کیا تھا کہ اس کو اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی شخصیت کے گناؤنے پہلو کا پردہ رکھنا پڑا، ورنہ اب سائرہ سے شادی کرتا بھی کون کہ جو ہر جگہ بدنام ہو چکی تھی، کہ 2 راتیں باہر گزار کر آئی تھی۔ جانے کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کے لیے اتنی جگہ کیوں ہوتی ہے، اور یہ کیسی محبت ہوتی ہے کہ محبوب کا ایسا رخ دیکھ کر بھی وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کر پاتے۔ بہرحال سائرہ کا کمال ہے کہ اس نے عمیر کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس وعدے پر اس سے شادی بھی کر لی کہ وہ آئندہ کبھی گناہ کی دلدل کی طرف قدم نہ بڑھائے گا۔ سائرہ اور عمیر دونوں ہی بہت خوش تھے۔ عمیر اس کا بہت خیال رکھتا، عمیر کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ چلو ان کا بیٹا راہ راست پر آ جائے گا۔ ادھر سائرہ کے گھر والوں نے بھی اب اس شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا کہ وہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اب کافی بدنام ہو چکی ہے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 دن بعد جب عمیر گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا تو اچانک سڑک پر 2 افراد جو منہ لپیٹے ہوئے تھے اسے گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ جب یہ خبر سائرہ کو ملی تو اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اس کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ ادھر عمیر کے گھر والے بھی غم سے نڈھال تھے کہ عرصہ بعد ان کو بیٹے کی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی، کہ وہ پہلے ہی کافی عرصہ سے اس کے لیے پریشان تھے، مگر شاید یہ خوشی ان کی نصیب میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک ہدایت دے اور عمیر کے ماں باپ کو بھی صبر عطا فرمائے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔